रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 5 क्लास आज बेटे हम माशरती रूम का आपका लेसन नंबर जो है वो 2 पढ़ने जा रहे हैं। पाकिस्तान के तिब्बी खित्ताजात। सवाल नंबर 1 है दर्ज झेल सवालात के जवाबात दें। सवाल नंबर 1, जुग्राफियाई लिहाज से खित्ता से क्या मुराद है? हमारी ज़मीन पर पाए जाने वाले मुख्तलिफ इलाकाजात जिनकी सतह ज़मीन, आबो हवा, ज़रूरी पैदावार और इंसानों के रहन सहन के तरीके वगैरह एक जैसे या मिलते जुलते हैं, जुग्राफियाई लिहाज से एक खित्ता कहलाते हैं। यहाँ नीचे आपको पाकिस्तान के जो है जुग्राफियाई खित्ताजात जो है वो दिखाई गए हैं। तो देखिए माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने हमें समंदर भी दिया है, मैदान भी दिए हैं, दरिया भी दिए हैं और पहाड़ भी दिए हैं। ठीक है, और ये सारे जो है खूबियाँ डिसाइड करती हैं कि पाकिस्तान का मौसम कैसा होगा, पाकिस्तान में फसलें कैसी उगेंगी और इंसान जो है वो उनकी खुराक क्या होगी, लिबास क्या होगा और वो कैसे पेशे जो हैं वो अपनाएंगे। ठीक है जी। तो इसी तरह से जुग्राफियाई लिहाज से जो है खिता, उससे यही मुराद है कि वहाँ के जो है सतह ज़मीन, आबो हवा, ज़रूरी पैदावार और इंसानों का रहन सहन क्या होगा। सतह के लिहाज से पाकिस्तान के अहम तिब्बी खिताजात कितने हैं? पाकिस्तान को मुख्तलिफ हालात और खदोखाल की वजह से 5 हिस्सों या खिताजात में तकसीम किया जाता है। पहला है जी पहाड़ी सिलसिले। पहाड़ी सिलसिले में आपको यहाँ शो करवाया गया है कोहे सुलेमान, मरी का इलाका और शाहराहे कराकरम। सतह मुर्तफा, अच्छा पहाड़ी सिलसिले जो हैं ये बुलंद तरीन सतह हैं ज़मीन पर। ठीक है, अब इससे नीचे क्या है? सतह मुर्तफा पोठवार और सतह मुर्तफा बलूचिस्तान, यानी पहाड़ों से मैदान की तरफ आते हुए जो इलाका है ये ढलवान वाला इलाका है, स्लांटेड एरिया है और ये सतह मुर्तफा कहलाता है। सतह मुर्तफा 2 हैं पाकिस्तान में, एक सतह मुर्तफा पोठवार और दूसरा सतह मुर्तफा बलूचिस्तान। तीसरा देखिए दरियाई सिंध का मैदान है। दरियाई सिंध का मैदान 2 हिस्सों में तकसीम होता है मजीद, दरियाई सिंध का ज़ेरी मैदान और दरियाई सिंध का बालाई मैदान। सहरा या रेगिस्तान। सहरा या रेगिस्तान, यहाँ आपको चोलिस्तान का सहरा दिखाया गया है। इसके अलावा थार का इलाका भी हमारा रेगिस्तान में शुमार होता है। साहली इलाका याद देख लीजिए, यहाँ ग्वादर पोर्ट आपको नज़र आ रही है और कुछ साहली इलाका जो है पाकिस्तान का आपको शो करवाया गया है, यानी ये वो इलाका है जो समंदर के किनारे जो एरिया है, जो इलाका है ये समंदर के किनारे है। ठीक है जी। इस तरह से आपने क्या समझा कि सबसे पहले बुलंदी के लिहाज से कौन सा इलाका है? पहाड़ी इलाका। पहाड़ों से नीचे उतरते हुए जो ढलवान वाला इलाका है वो सतह मुर्तफा है। सतह मुर्तफा से आगे मैदान आ जाते हैं, मैदान से आगे सहरा या रेगिस्तान है और ये इक्वल हैं। ठीक है जी, अगर इनको देखा जाए तो इनका लेवल जो है वो सतह जो है वो इक्वल है। उसके बाद साहली इलाके आते हैं इनके बाद, और साहली इलाकों के बाद आपका समंदर जो है वो है। ठीक है जी। आगे पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों के नाम लिखें। कोहे हिंदूकश, कोहे सुलेमान, कोहे कीथर, कोहे कराकरम। दरियाई सिंध के बालाई मैदान के बारे में यहाँ पूछा गया है और ज़ेरी मैदान के बारे में पूछा गया है। तो बालाई मैदान क्या है? ये मैदान पाकिस्तान के मशरकी सरहद से मगरब की तरफ कोहे सुलेमान तक और जनूब में ज़िला बहावलपुर की सरहद तक फैला हुआ है। इस इलाका को दरियाई सतलज, जेहलम, चनाब, रावी, सिंध सैराब करते हैं। ये एक हमवार मैदान है। ये मैदान दरियाओं की लाई हुई नर्म और जरखेज मिट्टी से बना है। पंजाब के मशरकी इलाकाजात में बारिशें कम होती हैं जो फसलों की काश्त के लिए काफ़ी नहीं। बारिश की इस कमी को दरियाओं से नहरें निकाल कर पूरा किया गया है, यानी दरियाओं से नहरें निकाली गई हैं जिनको जो है खेतों तक ले जाया गया है ताकि फसलें जो हैं वो सैराब हो सकें। दरियाई सिंध का ज़ेरी मैदान देख लीजिए, सूबा पंजाब का जनूबी हिस्सा और सूबा सिंध दरियाई सिंध का ज़ेरी हिस्सा मैदान कहलाता है। ये भी हमवार है। इस इलाके को दरियाई सिंध सैराब करता है। ये मैदान दरियाओं की लाई हुई नरम और जरखेज मिट्टी से बना है, मगर बारिशें कम होने की वजह से यहाँ ज़मीन मुद्दतों बेकार रही और लोग खाना बदोशों की तरह ज़िंदगी गुजारते रहे और भेड़ बकरियां पालकर गुजारा करते रहे। सवाल नंबर 5 है सहरा किसे कहते हैं? नीज़ पाकिस्तान में कौन से सहरा पाए जाते हैं? सहरा ऐसे इलाके को कहते हैं जहां सालाना बारिश 10 इंच से कम होती है। सहरा में रेत के टीले पाए जाते हैं, यानी रेत के पहाड़, और यहाँ बारिश बहुत रेयर है, कभी कभी होती है। पाकिस्तान में दर्ज झेल सहरा पाए जाते हैं। थर सूबा सिंध में है, चोलिस्तान और थल ये सूबा पंजाब में मौजूद है। साहली इलाके किन सूबों में वाक़या हैं?
وہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ صوبہ سندھ اور بلوچستان میں یہ پائے جاتے ہیں۔ دریائے سندھ کے میدان کی خصوصیات ہیں، یہ آپ کو بک میں سے جو ہے وہ چن کے جو ہے ایک آپ کو پوائنٹس دیے گئے ہیں، تو یہ تاکہ آپ کو آسانی سے یاد ہو سکیں۔ دریائے سندھ کے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، دریائے سندھ کا بالائی میدان اور دریائے سندھ کا زیریں میدان۔ دریائے سندھ کا میدان ہموار ہے، یہ میدان دریاؤں کی لائی ہوئی زرخیز مٹی سے بنا ہے۔ سالانہ بارشیں کم ہونے کی وجہ سے زیادہ فصلیں کاشت نہیں کی جا سکتی۔ اس علاقہ میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دریاؤں سے نہریں نکالی گئی ہیں۔ یہاں پہ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگوں کی زندگی پر طبی خط و خال کا کیا اثر پڑتا ہے؟ اب میدانی علاقوں اور پہاڑی علاقوں کے لوگوں کا آپس میں ہم جو ہے وہ کمپیریزن کریں گے۔ میدانی علاقوں میں موسم جو ہے وہ موسم گرما شدید لمبا ہوتا ہے اور موسم سرما بہت زیادہ سرد ہوتا ہے، اور پہاڑی علاقوں میں جو ہے وہ سرد ترین موسم رہتا ہے، برف باری بھی ہوتی ہے۔ میدانی علاقوں کا پیشہ جو ہے وہ زراعت ہے۔ صحرائی علاقوں کے لوگ یعنی میدان اور صحرا بھی میں نے بتایا نا، ان کا سطح سمندر سے جو بلندی ہے وہ تقریباً ایکول ہو جاتی ہے، تو یہ صحرائی علاقوں کے لوگ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری طرف جو ہے پہاڑی علاقوں کا پیشہ جو ہے وہ کان کنی ہے۔ خوراک اور لباس میں آ جائیں تو موسم کے مطابق میدانی علاقوں میں خوراک اور لباس چینج ہوتا رہتا ہے، جیسے گرمیوں میں باریک کپڑے پہنے جاتے ہیں، مشروبات کا استعمال زیادہ ہے، اور سردیوں میں جو ہے وہ گرم اونی کپڑے پہنے جاتے ہیں اور چائے وغیرہ کا اور یخنی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف پہاڑی علاقوں میں دیکھیں کیونکہ سردی وہاں شدت کے ساتھ پڑتی ہے، تو وہاں پہ جو ہے لباس جو ہے وہ اونی اور موٹا استعمال کیا جاتا ہے، اور زیادہ تر گوشت کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جسم کو زیادہ انرجی جو ہے وہ ملتی رہے اور سردی برداشت کرنے کی جو ہے وہ قابلیت رہے۔ اس کے علاوہ ادھر قہوہ کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ میدانی علاقوں میں بارشیں کم ہوتی ہیں، دوسری پہاڑی علاقوں میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ کیونکہ پہاڑوں پر جو ہے وہ درخت ہیں، سبزہ زیادہ ہے، جہاں سبزہ زیادہ ہوگا وہاں بارشیں زیادہ ہوں گی اور وہ ٹھنڈک بھی کا بھی باعث بنے گا۔ سوال نمبر 2 ہے، خالی جگہ پر کیجئے۔ پاکستان میں سطح کے لحاظ سے 5 حصے یا خطے ہیں۔ کوہ ہمالیہ کا سلسلہ پاکستان کے شمال میں ہے۔ پاکستان کی سب سے بلند ترین چوٹی K2 ہے۔ قراقرم کے پہاڑوں کے درمیان گلگت کی وادی ہے۔ جو ریڈ میں ہیں یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں ان کو املا کے طور پہ بھی جو ہے وہ یاد کیا کریں اور لکھ کے دیکھا کریں املا ان کی کاپیز پہ۔ آگے بڑھتے ہیں، غلط اور درست بیانات کی نشاندہی کر رہے ہیں ہم۔ پاکستان اور چین نے مل کر شاہراہ ریشم تعمیر کی، جی بالکل یہ جواب جو ہے وہ درست ہے، اس کو شاہراہ قراقرم بھی کہتے ہیں، شاہراہ ریشم بھی کہتے ہیں۔ کوئٹہ، چمن اور زیارت سطح مرتفع پٹوار کے علاقے ہیں، جی یہ بھی درست ہے۔ پاکستان کی 3 صوبوں کی سرحدیں سمندر سے ملتی ہیں، یہ غلط ہے کیونکہ ایک ہی صوبے کی سرحد پاکستان کی ملتی ہے سمندر سے۔ آگے کثیر الانتخابی کچھ شامل کیے گئے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی بک کے علاوہ بک میں موجود ہے MCQs کے علاوہ بھی کچھ تیاری کروائی جا سکے۔ پاکستان کو کتنے خطہ جات میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ 5۔ کوہ ہمالیہ کا سلسلہ پاکستان میں کس جانب ہے؟ شمال میں۔ پاکستان کی سب سے بلند چوٹی پہاڑی کا نام کیا ہے؟ K2۔ K2 کی چوٹی بلندی کے لحاظ سے دنیا میں کون سے نمبر پر ہے؟ دوسرے نمبر پر۔ شاہراہ قراقرم پاکستان کو ملاتی ہے چین سے۔ یہ جتنے بھی آپ کے MCQs ٹک ہونے ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ کس پہاڑی سلسلے کا سارا پہاڑی سلسلہ بنجر ہے؟ کوہ سلیمان۔ پاکستان کے کتنے حصوں میں سطوح مرتفع پائی جاتی ہیں؟ 2۔ ابھی ہم پیچھے پڑھ کے ہیں، ایک پٹھوار کا علاقہ ہے اور ایک بلوچستان کا علاقہ ہے۔ کن دریاؤں کے درمیان شمالی حصہ میں سطح مرتفع پٹوار واقع ہے؟ جہلم اور سندھ۔ سطح مرتفع پٹوار کے کس جانب کوہستان نمک کے پہاڑی سلسلہ واقع ہے؟ جنوب میں۔ دریائے سندھ کے میدان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ 2۔ صوبہ پنجاب کا کون سا حصہ دریائے سندھ کا زیریں میدان کہلاتا ہے؟ جنوبی حصہ۔ جہاں بارش 10 انچ سالانہ سے کم ہو اس علاقے کو کہتے ہیں صحرا۔ دریائے سندھ کے زیریں مشرقی حصے کو تھر کہتے ہیں۔ چولستان اور تھل کے صحرا واقع ہیں پنجاب میں۔ اس کے بعد ریت کے ٹیلے پائے جاتے ہیں صحرا میں۔ پاکستان کے کن صوبوں کے ساتھ بحیرہ عرب واقع ہے؟ سندھ اور بلوچستان۔ یہ سوری میں پیچھے مسٹیک کر گئی، یہاں پہ میں آپ کو اگین بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کا جو ہے وہ
یہ پاکستان کے 2 صوبوں کی سرحدیں ملتی ہیں، تو انہوں نے 3 لکھی ہیں، اس لیے غلط ہوا میرے، شاید مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے 1 کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو 2 صوبوں کی سرحدیں ملتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اور وہ ہیں سندھ اور بلوچستان۔ آگے بڑھتے ہیں، بحر عرب کے ساحل کے ساتھ میدانی علاقے کو کہتے ہیں ساحلی میدان، یعنی سمندر کے ساتھ کا جو علاقہ ریتلا علاقہ ہے اس کو ساحلی میدان کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے ساحلی علاقے کی لمبائی 1000 کلومیٹر ہے۔ ساحلی علاقے کے لوگوں کا زیادہ تر پیشہ ماہی گیری یعنی مچھلیاں پکڑ کر یہ لوگ گزارا کرتے ہیں۔ تو بچے یہ آپ کا یونٹ جو ہے یہ پورا کور کر دیا ہے میں نے اس ویڈیو میں، اور انشاءاللہ میں آگے چل کے آپ کو جو ہے ٹیسٹ یور نالج کے نام سے جو ہے وہ ٹیسٹ بھی جو ہے وہ آپ کو ویڈیوز کے تھرو دوں گی، تاکہ آپ ان کے پرنٹ نکال کے ٹیسٹ کر سکیں کہ آپ نے کتنا گین کیا ہے۔ لیکن روز کا روز یاد کریں گے تو ٹیسٹ کے قابل بھی ہوں گے۔ تھینک یو جی، اوکے، اللہ حافظ۔